اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام اور سامعین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اور ایک لالچی حمام والے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم سامعین اور حاضرین، بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا، دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، جو دانش مندوں کو بھی حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی۔ عام طور پر بہلول یا بہلول یہ نام ہسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی ہی خوبیوں سے ان کا اصل نام فراموش تاریخ سے کر دیا اور ہر جگہ وہ بہلول دانا کے نام سے ہی جانا گیا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھے، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار بھی رہے ہیں۔ یہاں ہم آپ کی چند حکایات پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار خلیفہ ہارون رشید نے یونان سے کسی حکیم کو بلوایا۔ جب وہ بغداد پہنچا تو ہر طرف اس کا شہرہ ہو گیا۔ ہارون نے اسے دربار میں بڑی عزت دی، جس کی وجہ سے اس کے امراء اور معززین شہر حکیم سے خاص طور پر ملنے کے لیے دربار گئے۔ بہلول کو بھی خبر ہوئی، وہ بھی اپنی دیوانگی کا لباس پہنے دربار میں جا پہنچا۔ دیکھا کہ حکیم دربار میں بڑی شان سے بیٹھا ہے، وزیر امیر اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کچھ دیر چپ کے بیٹھے رہے، پھر حکیم سے بولے، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ حکیم اس کی حیثیت قضائی دیکھ کر اسے دیوانہ سمجھنے لگا اور ہنسی اڑانے کو بولا، جناب میں حکیم ہوں اور میرا کام مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ دربار میں دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ حضرت بہلول نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور بڑے مزے سے کہنے لگے، جناب حکیم صاحب، قبلہ برائے کرم آپ زندوں کے حال پر رحم کریں، ان کی جان بخشی کر دیں، باقی رہے مردے تو ان کو زندہ کرنا آپ کا ہدیہ ہے۔ وہی دبی دبی ہنسی اب کہکوں میں بدل گئی۔ ہارون رشید بھی ان میں شامل تھا۔ حکیم اتنا خجل ہوا کہ واپس یونان چلا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید بڑے تزک و احتشام سے شکار پر روانہ ہوا۔ امیر وزیر ہمراہ تھے، غلام تیر کمان اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ اچانک ایک ہرن نظر آیا۔ خلیفہ نے فوراً کمان اٹھائی اور ہرن کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا نے بے ساختی سے داد دی، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ خلیفہ کو ناگوار گزرا، غصے سے کہنے لگا، بہلول تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ نہیں علی جا، یہ ناچیز تو ایسی جسارت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت بہلول دانا نے آہستگی سے جواب دیا۔ ہارون نے سختی سے کہا، تو یہ پھر داد کس لیے؟ جہاں اپنا میں نے ہرن کو داد دی ہے کہ وہ آپ کے تیر سے کتنی خوبصورتی سے بچا ہے۔ حضرت بہلول نے جواب دیا تو ہر طرف چہروں پر ہنسی آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بہلول کا ایک دوست گیہوں یعنی گندم پسوا کر واپس آ رہا تھا۔ اس کا گدھا لنگڑانے لگا۔ اس نے گدھے کو 2-3 چھڑیاں لگا کر آگے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور بالآخر زمین پر گر پڑا۔ قریب ہی وہ خستہ حال مکان تھا جہاں بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ان دنوں مقیم تھے۔ اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، بہلول بھائی ذرا مجھے اپنا گدھا تو دیجئے، میرا گدھا تو آدھ راستے میں جواب دے گیا ہے اور مجھے یہ آٹا گھر پہنچانا ہے۔ حضرت بہلول نے اس کی آواز کو پہچانا اور اس کی عادت سے بھی واقف تھے کہ وہ جانوروں کی صحیح نگہداشت نہیں کرتا اور ان سے بے رحمی کا سلوک کرتا ہے، اس لیے وہ اپنا گدھا اسے دینا نہیں چاہتے تھے۔ باہر نکلے اور اس شخص سے کہنے لگے، دوست بڑا افسوس ہے کہ میرا گدھا کوئی مانگ کر لے گیا ہے، اس لیے اس وقت تو تمہارے کام میں نہیں آ سکتا۔ ابھی حضرت بہلول کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ گھر کے اندر سے گدھے کی ڈھینچوں ڈھینچوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ شخص ہوشیار ہوا اور شکوے کے سے انداز میں کہنے لگا، بہلول بھائی آپ بھی اچھے دوست ہیں،
آپ کا گدھا تو گھر میں موجود ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اسے کوئی مانگ کر لے گیا ہے۔ حضرت بہلول نے جواب دیا، اور تم بھی اچھے دوست ہو میرے بھائی، میرا تمہارا 50 سال کا ساتھ ہے اور تم کو میری بات پر یقین نہیں ہے اور گدھے کی بات ماننے پر تیار ہو گئے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بہلول حمام کرنے کے لیے گئے تو وہیں اپنی گدڑی لپیٹے ہوئے بیٹھے۔ ان کی پاپوش بھی بوسیدہ تھی اور لباس بھی عمدہ نہ تھا۔ حمام کے حمامیوں نے ان کی جانب بالکل توجہ نہ دی۔ خاصی دیر بعد ان کی باری آئی تو بھی انہوں نے حضرت بہلول کی کوئی خاص پرواہ نہ کی اور اس کی حسب منشا نہانے کا کیسا ان کے بدن پر نہیں رگڑا۔ حضرت بہلول فارغ ہوئے تو باہر آئے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکال کر حمام کے مالک کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ حالانکہ 10 دینار اس وقت بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ حمام کا مالک اتنی بڑی اجرت دیکھ کر قدرے نادم ہوا اور بہلول دانا کے ساتھ لاپرواہی پر پچھتانے لگا۔ حضرت بہلول کچھ کہے بغیر حمام سے نکل آئے۔ اگلے ہفتے پھر وہ حمام کرنے گئے تو ان کو دیکھتے ہی حمامی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، ان کو ہاتھوں ہاتھ اندر لے گئے اور بڑے ادب سے انہیں غسل کرنے میں مدد دی۔ بہلول فارغ ہو کر باہر آئے تو جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 دینار مالک کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ تو غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے دینار دور پھینک دیا اور درستی سے بولا، حضرت آپ ہوش میں تو ہیں؟ حمام کرنے کی یہ اجرت ہوتی ہے؟ پچھلی بار تو آپ نے 10 دینار دیے تھے۔ حضرت بہلول کہنے لگے، قبلہ اس مرتبہ حمام کرنے کی اجرت تو میں پچھلے ہفتے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ تو پچھلے ہفتے کی اجرت تھی جو میں نے اب ادا کی تاکہ آپ کو احساس ہو کہ گاہکوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر حمام کا مالک اور اس کے ساتھی حمامی شرمندگی سے اپنا منہ سا لے کر رہ گئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔